پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے لیے بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا استعمال گرفتار شخص کا دوران تفتیش کا ردم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے متعلق مواد کا انکشاف وزیر اطلاعات تطاول اتھارٹی کی گفتگو کہا کہ کشمیر کاز اور پاکستان سے تعلقات کو نقصان پہنچانے کی ہر سازش کی جا رہی ہے پرتشدد احتجاج اور امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان اور کشمیر کا رشتہ کمزور نہیں ہو سکتا کشمیری عوام نے تشدد پر مبنی سیاست کو مسترد کر دیا جنوبی افریقہ میں ناولوں مسلح افراد کی فائرنگ 2 بھائیوں سمیت 4 پاکستانی جاں بحق ساجد احمد اور ظفر احمد کا تعلق منڈی بہاؤدین سے تھا حملاور پہلے سے ہی گھات لگا کر بیٹھے تھے چاروں پاکستانی دکان بند کر کے گھر واپس جا رہے تھے امریکہ کے پاس ایران جنگ کے لیے ہتھیار کم پڑ گئے نائب صدر اور عسکری حکام نے بڑے حملوں کے ممکنہ نتائج پر خدشات کا اظہار کر دیا جے ڈی وینس اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ڈین کے نے صدر ٹرمپ کو امریکی اسلحے کے ذخائر اور مزید فوجی کارروائی کے ممکنہ منفی اثرات سے آگاہ کر دیا کہا کہ جنگ میں شدت کی صورت میں پیٹریاٹ میزائل انٹرسیپٹرز کے ذخائر کم ہوں گے دیگر فضائی دفاعی نظام کے ذخائر بھی تیزی سے کم ہو سکتے ہیں فوج تمام احکامات پر عمل درآمد کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن نتائج پر بھی غور ضروری ہے صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ ان کے پاس حملے جاری رکھنے اور اس کی شدت بڑھانے کا آپشن موجود ہے مگر بہتر یہی ہے کہ ایران سے ڈیل کی جائے امریکہ کے پاس اب صرف پہلا راستہ جنگ سے نکلنے کا ہے دوسرا راستہ بڑے فضائی حملے اور تیسرا راستہ زمینی فوج کو ایران میں بھیجنے کا ہے ایرانی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نہیں امریکہ کا اپنا ہرمز کھولنے اور ایرانی فوج کو شکست دینے کا خواب چکنا چور ہو چکا امریکہ کے بعد ایران نے بھی حملے روک دیے ایرانی فوج کے ترجمان محمد اکرم امینن نے کہا کہ امریکہ نے 2 راتوں کے دوران حملے روکے ہیں امریکہ اسٹریٹجک فیصلہ سازی کے حوالے سے تھکن کا شکار ہے اس کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نہیں یہ بات صدر کے فیصلوں اور سینٹکام کی کارکردگی میں دیکھی جا سکتی ہے 14 سے 15 روزہ لڑائی کے دوران ایرانی حملوں کا مراکز امریکی ریڈار تنصیبات اور معاونت فراہم کرنے والے مراکز سے ایران نے کوشش کی کہ امریکہ کو مذاکرات کی میز پر واپس لایا جائے امریکہ اپنا ہرمز اور ایران کو کمزور کرنے کے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے میرپور والوں آپ کی مدد چاہیے پاکستان کا میرپور پر کوئی احسان نہیں موجودہ بحران کے پرامن حل کے لیے سچ اور مفاہمت کے مشن کا مطالبہ کرتا آ رہا ہوں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کا ویڈیو پیغام کہا کہ چاہتا ہوں کہ کشمیریوں کو روزمرہ کی مشکلات سے نجات حاصل ہو کشمیریوں کی ہر شکایت سنی جائے کشمیر میں ہر متاثر ہونے والے خاندان کے لیے انصاف چاہتا ہوں میری تجویز کا اب تک کوئی مثبت جواب نہیں آیا پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی چودھری یاسین نے چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کو خط لکھ دیا خط میں کہا گیا کہ وفاقی اور صوبائی وزراء سرکاری وسائل انتخابی مہم میں استعمال کر رہے ہیں سرکاری پروٹوکول کے ساتھ انتخابی سرگرمیاں ضابطۂ اخلاق کے منافی ہیں انتخابی مہم کے دوران ترقیاتی اعلانات قانون اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہیں الیکشن کمیشن مبینہ خلاف ورزیوں کا نوٹس لے تمام امیدواروں اور حکومتی عہدیداروں کو ضابطۂ اخلاق کا پابند بنایا جائے سرکاری وسائل کے ذریعے انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے سے روکا جائے روئیں اور چیخیں مت اپنے صوبے میں ستھرا پنجاب جیسا منصوبہ دکھائیں سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا نام لیے بغیر بلال بھٹو پر وار راولپنڈی میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ سیاسی مخالفین پنجاب کی سڑکوں اور منصوبوں پر تنقید کرتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے نیت اور محنت کا جذبہ ہونا چاہیے 1000 کلینک آن ویلز 2 سالوں میں 2 لاکھ لوگوں کو گھر دیے مریم نواز جیسا اپنا کھیت اپنا روزگار اپنے صوبے میں دکھا دیں وزیر ریلوے حنیف عباسی کی عوام سے الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل کہا کہ آزاد کشمیر کا الیکشن ہم جیت چکے ہیں نون لیگ کی جب بھی حکومت آئی ترقی ہوئی آزاد کشمیر انتخابات میں 24 گھنٹے سے بھی کم وقت باقی 3 اضلاع میرپور کوٹلی اور بھمبر کے 13 حلقوں میں پولنگ کل سے شروع ہوگی انتخابی سامان کی ترسیل جاری 296 امیدوار قسمت آزمائی کریں گے رجسٹرڈ ووٹرز کی مجموعی تعداد 14,01,449 ہو گئی جن میں 7,25,118 مرد اور 6,75,628 خواتین ووٹر شامل ہیں 2,454 پولنگ اسٹیشنز قائم بلوچستان میں ہم دشمنوں کے خلاف آپریشن العزم جاری اس رائے کے مطابق مستونگ سمیت مختلف علاقوں میں فتنہ الہندوستان کو بھاری نقصانات کا سامنا فتنہ الہندوستان کے ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 16 ہو گئی اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد ISPR کے مطابق بلوچستان سے دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کے قیام تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی
پاکستان کی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی، پوری قوم اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم کا کامیاب کارروائی پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا کہ آپریشن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کا ناسور ختم کیا جائے گا۔ سیکورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت اور جرأت لائق تحسین ہے۔ پاک افواج نے دشمن کے معصوم عزائم کو ناکام بنایا۔ طالبان رجیم کے خلاف مزاحمتی کارروائیوں میں تیزی، بغلان کے ضلع دوشی میں طالبان پر افغانستان فریڈم فرنٹ کا راکٹ حملہ۔ طالبان کا قافلہ کابل سے بدخشاں کے لیے مزید نفری اور عسکری کا ساز و سامان لے کر جا رہا تھا۔ حملے میں 7 طالبان اہلکار ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ بغلان کے بعد زیبک میں بھی طالبان رجیم پر حملے جاری، 2 روزہ جھڑپوں میں طالبان رجیم کے 4 کمانڈر ہلاک۔ زیبک یونٹ کے کمانڈر ملا شاداب بھی شامل، مولوی گل احمدی، ملا فرید اللہ اور قاری املی لارزاری بھی مارے گئے۔ آصف علی زرداری صاحب کو سالگرہ مبارک، شکر کریں کہ مینار پاکستان میں جلسے کی خفت سے نجات مل گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بیان، کہا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے زرداری صاحب کی سالگرہ پر لاہور میں جلسے کا اعلان کیا گیا۔ خالی کرسیوں کا جلسہ کرنا زرداری صاحب کی توہین ہے۔ جس نے لاہور میں جلسہ کرنے کا مشورہ دیا اس کی کلاس ہونی چاہیے۔ گورنر ہاؤس پنجاب میں خالی کرسیوں کا جمع غفیر تھا۔ کرسیاں 2000 بندے 150 تھے۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں چوتھے نمبر پر لانے والے وہی لوگ ہیں جو اپنے پارٹی قیادت کو گراؤنڈ حقیقت سے غلط رپورٹس دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی پنجاب والی قیادت کا پارٹی سے زیادہ پنجاب حکومت پر فوکس ہے۔ یہ لوگ جتنی توجہ پنجاب حکومت پر مرکوز رکھتے ہیں، اتنی توجہ اپنی پارٹی پر دیتے تو آج پنجاب میں پیپلز پارٹی کا یہ حال نہ ہوتا۔ امریکی کانگریسی وفد کا پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا دورہ، مینیجنگ ڈائریکٹر محمد احسن یونس نے امریکی وفد کا استقبال کیا۔ وفد کو ادارے کی ذمہ داریوں، آپریشنل صلاحیتوں اور اہم کامیابیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ مصنوعی ذہانت پر مبنی جدید نظام، حالیہ اپ گریڈز اور پنجاب بھر میں نصب ہزاروں جدید کیمروں کے ذریعے اہم مقامات کی نگرانی کے طریقہ کار سے بھی آگاہ کیا گیا۔ لاہور میں 15 سالہ بچہ بارشی پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ واقعہ خالق نگر یوحنا آباد میں پیش آیا۔ غوطہ خور ٹیم نے بچے کو تشویشناک حالت میں نکال لیا۔ اسپتال پہنچ کر بچہ دم توڑ گیا۔ بچے کی شناخت 15 سالہ آصف کے نام سے ہوئی۔ کراچی کے علاقے رضویہ سوسائٹی میں پولیس مقابلہ، 1 ڈاکو ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ زخمی اہلکاروں میں کانسٹیبل سہیل اور امتیاز شامل۔ زخمی حالت میں ڈاکو گرفتار، اسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا۔ دوسرا ڈاکو فرار ہو گیا۔ استور ویلی روڈ کی بحالی کا آپریشن جاری، کھدائی کرنے والی مشین ملبے کی زد میں آ گئی۔ آپریٹرز اور دیگر عملے نے بھاگ کر جانیں بچا لیں، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اور ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان کے اسکواڈ میں 2 تبدیلیاں۔ اوپنر عبداللہ فضل انفٹ ہونے کے باعث ٹیسٹ سیریز سے باہر، عبداللہ شفیق ٹیم میں شامل۔ سعود شکیل کو بھی بطور اضافی متبادل ٹیم کا حصہ بنا دیا گیا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے بعد پاکستانی ٹیم انگلینڈ کا دورہ کرے گی۔ پاکستانی ٹیم انگلینڈ میں 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلے گی۔ یہ سیریز ICC ورلڈ چیمپئن شپ کا حصہ ہے۔